27वीं तरमीम कौमी असम्बली से 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास के दौरान माहौल खुशगवार रखने की दरख्वास्त की। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। पाक अफगान मुज़ाकरात कल से फिर इस्तांबुल में शुरू होंगे। पाकिस्तानी वफ़द इस्तांबुल रवाना हो गया। मुज़ाकरात सालिसों की मौजूदगी में होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाक अफगान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद होती है तो तब ही बातचीत की जाती है। अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया है। वफ़द रवाना हो गया, कल मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम लें। और ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान में मुंतखब। ट्रंप लाख कोशिशों के बावजूद न्यूयॉर्क का फैसला न बदल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, न्यूयॉर्क के शहरी अब मेरी जिम्मेदारी है। न्यूयॉर्क वालों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा। ममदानी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। ट्रंप ममदानी की तकरीर सुन रहे थे, ट्रुथ सोशल पर पैगाम लिखा और ये शुरू हो गया। नए मेयर को मुबारकबाद देने के बजाय अपनी पार्टी की शिकस्त की वजह बता दी। कहा, बैलेट पेपर पर मेरा नाम नहीं था, इसलिए न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन हार गए। दूसरी वजह शट डाउन है। रिपब्लिकन्स को वापस काम पर आने की हिदायत करते हुए कहा, वोटर रिफॉर्म्स करें, बजरिया डाक वोटिंग खत्म करें, वोटर आईडी लाजमी करार दी जाए, कांग्रेस में बिल रोकने के खिलाफ कानून खत्म किया जाए। अब मुस्तकबिल थोड़ा रोशन नजर आ रहा है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ज़हरान ममदानी को मुबारकबाद। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने लिखा, दुनिया के अजीम तरीन शहर के अगले मेयर को फतह मुबारक हो। सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिस सिल्वा ने शिकस्त तस्लीम करते हुए नौमुंतखब मेयर को जीत की मुबारकबाद दी। मेयर लंदन सादिक खान का भी ज़हरान ममदानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, लंदन की तरह न्यूयॉर्क में भी उम्मीद जाग गई, खौफ हार गया। 27वीं तरमीम पर ऑपोजिशन के अहम खिलाड़ी को मनाने की कोशिश। सेनेटर फैसल वावडा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने बताया, फैसल वावडा कोई पैगाम लेकर नहीं आए थे, मिलना जुलना तो रहता है। तरमीम का मुसवदा नहीं आया तो हम निकात पर बात नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने कोई पर्चा आउट किया है, ये नहीं पता कि सही पर्चा आउट किया है या नहीं। फैसल वावडा ने बताया, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, तजावीज का जायजा लूंगा। मैंने जो मौलाना से बात करना थी कर ली। 27वीं तरमीम हुकूमत का इकदाम है, वही सबसे राब्ता करेगी। नंबर की टेंशन नहीं, नंबर हमारे ज्यादा ही हैं। सेनेट में नंबर्स पूरे करने के लिए हुकूमत के ऑपोजिशन अरकान से राब्ते तेज। जराये का कहना है, जेयूआई ने तरमीम में साथ ना दिया तो ऑपोजिशन के चंद सेनेटर्स को इनफरादी तौर पर कायल किया जाएगा। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादियों की तादाद 60। तरमीम के लिए मजीद 4 सेनेटर्स दरकार है। कौमी असम्बली इजलास में 27वीं तरमीम की गूंज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, 27वीं तरमीम एनएफसी में सूबों का शेयर कम करने का प्लान है। ये तरमीम पार्लिमान और आइन की रूह के मनाफी है। हुकूमत वफाक का स्ट्रक्चर खतरे में डालना चाहती है। वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया, बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू अंदाजों और मफरूजों पर मुश्तमिल है। हुकूमत 27वीं तरमीम आइन की रूह के तहत करेगी। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। ऐसी तरमीम नहीं करेंगे जिससे वफाक और सूबों के रिश्ते कमजोर हों। मुल्क को इस वक्त दहशतगर्दी का सामना है। आबादी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अगर तहरीक इंसाफ को एतराज है तो अदालतें मौजूद हैं। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर हमने खुद वजीर आजम से राब्ता किया। तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में बेहतर हम आहंगी से मुतालिक है। चेयरमैन एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, मुल्क में बल्दियाती निजाम समेत और भी बहुत से इकदाम पर अमल दरामद चाहती है। 26वीं तरमीम के वक्त यही मुतालबा था, आज भी है कि जमहूरियत के सम्राट अवाम तक पहुंचे। फारूक सत्तार ने कहा, मुल्क की खातिर 26 के बाद 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत है तो परेशानी की जरूरत नहीं। सूबाई खुदमुख्तारी के बाद मकामी हुकूमतों की खुदमुख्तारी भी होनी चाहिए। एमकेएम पाकिस्तान का वफ्द
آج وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ ایم کیو ایم کے حوالے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم ایم کیو ایم وفد کو اعتماد ملیں گے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم سے متعلق پیپلز پارٹی کو چند شقوں پر اعتراض۔ این ایف سی ایوارڈ، تعلیم اور پاپولیشن پلاننگ پر سخت بیانیہ اپنانے کا فیصلہ۔ آئینی ماہرین کو مجوزہ ترامیم کے خلاف موقف تیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے ملکی مفاد میں ہونے والی دیگر ترامیم کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں بہتری کی گنجائش کے لیے آئین میں ترمیم ہوتی ہے۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو ہر فیصلہ پارٹی کی مشاورت سے کرتے ہیں۔ کس کا ساتھ دینا ہے کس کا نہیں، اس کا فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا۔ امریکی ریاست ورجینیا میں ڈیموکریٹس نے اپنی ساکھ بحال کر لی۔ ڈیموکریٹ امیدوار ایبیگیل ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر اور غزالہ ہاشمی پہلی مسلم نائب گورنر منتخب۔ نیو جرسی میں بھی گورنر کی نشست پر ڈیموکریٹ امیدوار کامیاب۔ لاہور میں پیدا ہونے والے مصعب علی جرسی میں میئر کے الیکشن میں شریک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی آنے لگی۔ سی این این نے اپنے سروے میں بتایا دوسری مدت صدارت کے آغاز کے وقت صدر ٹرمپ کی مقبولیت 47% تھی، جو کم ہو کر صرف 36% رہ گئی ہے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ ہے۔ صوبائی خود مختاری پر کسی قسم کا حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آیا ہوں۔ عدالت کے حکم کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ جمہوری راستے اختیار کر رہا ہوں، لیڈر سے ملاقات میرا حق ہے۔ سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے متعلق پی ٹی آئی کی قرارداد قومی اسمبلی میں جمع۔ ارکان کی دستخط شدہ قرارداد میں کہا گیا پی ٹی آئی ارکان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بانی کی ملاقات کی حمایت کرتے ہیں۔ سہیل آفریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ آڈیو لیک کیس میں سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نصر من اللہ بلوچ نے علی امین کے وارنٹ جاری کیے۔ سیشن عدالت میں علی امین گنڈاپور کی جانب سے کوئی بھی پیش نہ ہوا۔ علی امین گنڈاپور کی عدم دستیابی کے باعث فرد جرم کی کارروائی بھی مؤخر۔ عدالت نے آڈیو لیک کیس پر سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ پنجاب کابینہ نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باضابطہ توثیق کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس۔ ملتان، راولپنڈی اور لاہور میں الیکٹرک بس کرایوں میں اضافے کی تجویز مسترد۔ صوبائی کابینہ نے سرکاری اسکولوں میں اسکول ٹیچرز انٹرن کی بھرتی کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے چیف منسٹر ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنانس پروگرام کے تحت سبسڈی پروگرام، لاہور سے راولپنڈی ہائی سپیڈ ریل کے لیے ایم او یو اور ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام کی بھی منظوری دی۔ جماعت اسلامی نے ای چالان سسٹم سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، موقف اپنایا۔ محکمہ ایکسائز میں کرپشن کے باعث گاڑیوں کی ملکیت کی منتقلی بر وقت نہیں ہوتی۔ شہر کی سڑکوں پر زیبرا کراسنگ ہے، نہ اسپیڈ لمٹ کے سائن بورڈ۔ خراب سڑکیں متبادل یا غلط راستے اپنانے پر مجبور کرتی ہیں۔ 30 سے 40 ہزار کمانے والا کس طرح بھاری جرمانے بھر سکتا ہے؟ ای چالان سسٹم اور جرمانوں کو معطل کیا جائے۔ انفراسٹرکچر کے بغیر مصنوعی ذہانت کے چالان کا نظام غیر قانونی قرار دیا جائے۔ کراچی شفیق موڑ پر مبینہ رشوت خور ٹریفک پولیس اہلکار نظروں میں آ گیا۔ شہری نے ٹرک ڈرائیور سے مبینہ رشوت خوری کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی۔ پولیس افسران کا نوٹس، اہلکار معطل۔ پولیس اہلکار ڈی ایس پی ٹریفک نارتھ ناظم آباد کا ڈرائیور ہے۔
ANF کی ضلع خیبر میں کارروائی 144 کلو منشیات پکڑی گئی. منشیات خیبر کے پتھریلے علاقے شاخس میں چھپائی گئی تھی. رات کی تاریکی میں ملک کے مختلف حصوں میں اسمگل ہونا تھی. ذرائع کا کہنا ہے یہ منشیات باڑہ کی منشیات فروش گروہ کی ہے جس کے تانے بانے تیرہ سے ملتے ہیں. ANF نے مقدمہ درج کر لیا. 2.5 لاکھ افراد کے جعلی شناختی کارڈ بنائے جانے کا انکشاف. جعلی شناختی کارڈ میں زیادہ تعداد افغان باشندوں کی ہے. ذرائع کا کہنا ہے جعلی شناختی کارڈ خودکار طریقے سے بلاک ہونے لگے. پشین، چمن، کوئٹہ میں مقیم افراد کی فیملی ٹری میں افغان شامل. ایجنٹس نے افغان باشندوں کو پاکستانی فیملی ٹری کا حصہ بنایا. بلاک شناختی کارڈ کے لیے نادرہ دفتر سے تصدیق کرانے کی ہدایت. مقررہ مدت کے بعد شناختی کارڈ منسوخ کر دیے جائیں گے. جلا سمیت بیامر کے بالائی علاقوں میں سردی. رات گئے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی. ٹاپ نانگا پربت بٹوگا ٹاپ پر وقفے وقفے سے برف باری. بابوسر ٹاپ پر 8 انچ سے زائد برف باری سے شاہراہ بند. لاہور میں اسموگ کی شدت میں نمایاں کمی. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 163 پر آ گیا. پنجاب کے دیگر شہر شدید فضائی آلودگی اور اسموگ کی لپیٹ میں. عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق بہاولپور میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 600 ریکارڈ کی گئی. ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 433 اور لودھرا میں 418 ریکارڈ ہوا. اسرائیل نے 15 فلسطینیوں کی لاشیں غزہ میں حکام کے حوالے کر دی. صہیونی جیلوں میں قید فلسطینی بدترین تشدد سے شہید ہوئے. غزہ حکام نے بتایا اسرائیل سے اب تک 285 لاشوں کی واپسی ہو چکی ہے. طویل فارمیٹ میں روایتی حریفوں کا بڑا دنگل. ایشز سیریز کی تیاریاں زوروں پر. ٹرافی کو ہیلی کاپٹر میں سڈنی کرکٹ گراؤنڈ پہنچایا گیا. سابق کپتان سٹیو وا نے نمائندگی کی. آسٹریلیا نے پہلے ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کا بھی اعلان کر دیا. پیٹ کمنس کی غیر موجودگی میں اسٹیو اسمتھ قیادت کریں گے. سیم کونس ٹاپ ڈراپ. 3 نئے کھلاڑی پہلی بار اسکواڈ میں شامل. پر ٹیسٹ 21 نومبر سے شروع ہوگا. کپتانی تبدیل ہونے سے میرے اور شاہین کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا. پہلے ہی کہہ چکا تھا میرے لیے تمام کھلاڑی کپتان ہیں. وکٹ کیپر محمد رضوان کہتے ہیں T20 ٹیم سے ڈراپ کرنے کا سوال کوچ اور سلیکشن کمیٹی سے ہونا چاہیے. مجھے جہاں موقع ملے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا.